أشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان قال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سوى ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سوى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جناب حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیا۔ اس خطبے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں تمہارے اوپر ایک بہت مبارک باعظمت مہینہ سایہ فگن ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کی نماز تراویح کو اللہ نے نفل بنایا ہے۔ اس مہینے میں جس نے کسی نفل نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کیا وہ دوسرے دنوں کے فرضوں کے برابر ہوگا، اور جس نے اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کیا وہ ایسے ہے جیسے عام دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 باتوں کا حکم دیا، جن میں سے 2 باتوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے ایک بابرکت باسعادت مہینہ مسلمانوں کو عطا کیا، جس مہینے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے رب سے لو لگائے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اور جیسا کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے خطبہ میں پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، اور دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معمول سے ہٹ کر یہ جملے فرمائے، اس سے پہلے ہم نے ایسے کبھی نہیں دیکھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے پاس فرشتوں کا سردار جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ پیغام دیا کہ جس شخص کے سامنے آپ کے نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو۔ اس پر میں نے آمین فرمایا، اور دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبریل امین نے فرمایا جس شخص کے پاس رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے اور اس مہینے میں وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنے آپ کو اللہ سے بخشوا نہ سکے، اس انسان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت و پھٹکار کو۔ اس پر میں نے آمین فرمایا۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے والدین زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر سکے، اس انسان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت و پھٹکار ہو۔ اس پر میں نے آمین فرمایا۔
اب اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رمضان انسانوں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی اللہ سے مانگے۔ اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں سے راضی ہونے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس مہینے میں اپنی رحمتوں کو اتنا بکھیرتے ہیں کہ ہر رات رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ 10 لاکھ جانیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن میرے مسلمان بھائیو یاد رکھیں اس بات کو، جہنم سے خلاصی اس انسان کو مل سکتی ہے جو انسان اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا۔ ایک بندہ گناہ کرے، گناہ کی معافی نہ مانگے، ایک بندہ روزہ رکھے لیکن روزے کے ساتھ اللہ کے سامنے التجائیں نہ کرے اور اسی طریقے سے رمضان کے تقدس کو پامال کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، جو شخص رمضان کے تقدس کو پامال کرتا ہے اللہ کے لیے کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں اس کو کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ اس کے بھوک اور پیاس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں جب تک 2 چیزوں کا اہتمام نہ کرے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ انسان رمضان کے تقدس کا خیال رکھے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جیسے کہ رمضان کے اندر رمضان کا یہ مہینہ اور اس رمضان کے مہینے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اللہ سے اجر و ثواب کی امید پر رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اللہ اس انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایمان احتساب کا معنی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے اور ساتھ ساتھ اللہ سے اجر و ثواب کی نیت بھی رکھے کہ مجھے اللہ اس روزہ رکھنے کے اوپر یہ انعام عطا فرمائیں گے، تو اللہ اس انسان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس طریقے سے رمضان المبارک کی ہر رات اللہ 10 لاکھ جانیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، اس طریقے سے رمضان المبارک کے ہر جمعے میں ہر گھڑی اللہ 10 لاکھ مسلمانوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے آگے یوں فرمایا کہ جب لیلۃ القدر کی رات آ جاتی ہے جس کے بارے میں اس حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا ایک رات کو 1000 مہینوں سے اکثر رات ہے، اس رات میں اللہ اتنے مسلمانوں کی بخشش فرماتے ہیں جتنا پورے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے بخشش فرمائی ہوتی ہے۔ پھر جب عید الفطر کا مہینہ آ جاتا ہے اس دن اللہ اتنے مسلمانوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جتنے پورے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم غور کریں رمضان کا جو لفظ قرآن مجید میں اللہ نے استعمال کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ وہ بابرکت مہینہ جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ رمضان رمضن سے مشتق ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں جلا دینے والا، یعنی ایسا مہینہ جس مہینے میں اللہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور اس مہینے میں نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اور رمضان کے آنے سے پہلے نبی علیہ السلام رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے جو اس حدیث میں یہ فرمایا کہ ایک مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اور اس پہلی رات عرش کے نیچے
ایک ہوا چلتی ہے جس ہوا کے چلنے سے درختوں سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے اور اس سے ایک خوشبو پھوٹتی ہے. جنت کی حوریں بھی پوچھتی ہیں ربا یہ کیسی آواز ہے, یہ کیسی خوشبو ہے, جس خوشبو اور جس آواز کو مسیرہ کہا جاتا ہے. یہ ہوا چلتی ہے جس ہوا کو مسیرہ کہا جاتا ہے. اللہ جواب دیتے ہیں آج میں نے دنیا میں رمضان کا مہینہ آ گیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ ہوا چلاتے ہیں. پھر اللہ کی وہ حوریں یہ التجا بھی کرتی ہیں ربا یہ جو مومن ایمان جس کا ہمارے ساتھ جنت میں نکاح ہوگا وہ ہمیں دکھا دیجئے تاکہ ہم آنکھیں دیکھ کر اس کو ٹھنڈی کریں. تو بہرحال یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس مہینے کی کئی خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیے جاتے ہیں. جتنے بھی شیطان ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں, لیکن ایک چیز کھلی رہتی ہے جس چیز کا نام ہے نفس. انسان کا نفس یہ کھلا رہتا ہے, لیکن اگر کوئی بندہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرے اور اس مہینے کا احترام کرے, اس مہینے کا تقدس کا خیال رکھے, جب رمضان ختم ہوگا تو یقیناً اللہ سے یہ یقین کیا جاتا ہے حدیث کی روشنی میں کہ اللہ اس انسان کو گناہوں سے پاک فرما دے گا. لیکن ایک بندہ گناہ بھی کرے, رمضان کا تقدس بھی پامال کرے اور صبح کو سحری بھی کرے جس کی بڑی فضیلت ہے, شام کو افطاری بھی کرے جس کی بڑی فضیلت ہے, لیکن ساتھ ساتھ گناہوں کو نہ چھوڑے, اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رمضان کا احترام ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ چیز سب سے پہلی ضروری ہے. ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے. ہم زندگی کا کوئی بھی کام کریں تو اس میں ٹائم ٹیبل ہمارا ترتیب ہوتا ہے. ہم یہ کام فلاں وقت میں کریں گے, یہ کام فلاں وقت میں کریں گے, یہ چیز فلاں وقت میں کریں گے, لیکن جب رمضان آ جاتا ہے اللہ کی دین کی بات آ جاتی ہے ہمارا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا. یاد رکھیں نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے تھے اور حضرت جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اے آخری امت کے آخری نبی علیہ السلام سے فرمایا تھا اپنی امت کو جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام کہنا, اور ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی امت کو یہ پیغام دے دینا الجنت قیعان, جنت ایک چٹیل میدان ہے. جس طریقے سے ایک انسان کے پاس بہت بڑا کھیت ہو اور وہ اس کھیت میں فصلیں لگا کر فائدہ حاصل کرتا ہے, وہ اس کھیت کو کبھی بنجر نہیں چھوڑے گا, وہ اس کھیت کو کبھی بھی فصل سے خالی نہیں چھوڑے گا, وہ کچھ نہ کچھ اس کھیت کے اندر لگا کر اپنے لیے نفع حاصل کرے گا. اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے جنت میں چٹیل میدان زمین رکھی ہوئی ہے. وہ چٹیل میدان زمین جس زمین کو ہم نے اللہ کے ذکر سے بونا ہے, جس زمین کو ہم نے قرآن کی تلاوت سے بونا ہے, جس زمین میں ہم نے اللہ کے سامنے استغفار کر کے اس میں بیج بونا ہے, دنیا میں ہم اس کا بیج بوئیں گے, جنت میں جا کر اس کا فصل ہم کاٹیں گے. ہم دنیا میں بیج بوتے ہیں تو دنیا ہی میں ہمیں پھل مل جاتا ہے, لیکن آپ اس بات کو سوچئے ایک مسلمان اگر بیج بوئے 5 کلو گندم اس کو 50 کلو حاصل ہو جائے وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ مجھے کم بیج میں زیادہ فصل حاصل ہو گئی ہے. خوشی کی انتہا اس کی باقی نہیں رہتی. اس طریقے سے دنیا کی کیا فصلیں, دنیا کے کیا بیج, وہ جنت میں جو ہم دنیا میں بیج بوئیں گے جنت میں جب کاٹیں گے انسان کی عقل حیران رہ جائے گی. ربا میں نے تو تھوڑا سا بیج بویا تھا, کتنا بڑا اس کا پھل مجھے عطا کر دیا. جیسے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ نے 10 لاکھ جانیوں کو جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنایا, وہیں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں ایک اللہ نے نفل عبادت رکھی ہے, جس نفل عبادت کو نماز تراویح کہا جاتا ہے. میں اور آپ تراویح کو کچھ نہیں سمجھتے. تراویح کیا ہے؟
جبکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ مسلوکہ یہ ایک طریقہ ہے۔ اور اس میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کی تراویح کو اہتمام کرتا ہے، ایک سجدہ اللہ کے سامنے کرتا ہے، ایک سجدہ اللہ کے سامنے کرتا ہے، اللہ ایک سجدے کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 1500 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ 1500 نیکیاں صرف 3 سیکنڈ میں انسان کو مل رہی ہیں، 1500 نیکیاں۔ اور 1 گھنٹے کی یہ نماز تراویح تقریباً ہوتی ہے، 1 گھنٹے کی نماز تراویح میں تقریباً 30 سجدے کیے جاتے ہیں۔ اور اس حساب سے جب ایک مسلمان نماز تراویح پڑھ کر فارغ ہوتا ہے، اللہ اس مسلمان کے نامہ اعمال میں 60,000 نیکیوں کو لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اتنے مہربان اس مہینے میں ہوتے ہیں کہ 3 سیکنڈ میں 60، 3 سیکنڈ میں 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ ہمیں اس بات کا اندازہ دنیا کی اندر دنیا میں رہ کر یہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا بیج ہے، 3 سیکنڈ کا بیج، اور اس کی فصل جنت میں اتنی ملے گی جس دن قرآن کہتا ہے ماں بیٹے سے بھاگ جائے گی، بیٹا باپ سے بھاگ جائے گا، بھائی بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن وہ محبت کرنے والی ماں، وہ جان واری کرنے والی ماں، وہ جان قربان کرنے والی ماں اپنے بیٹے کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے پاس اللہ نے رمضان بھیج دیا۔ جس طریقے سے رمضان میرے پاس آپ کے پاس آیا، یہ رمضان اس مہمان کی طرح ہے جس گھر میں مہمان آئے اور اس مہمان کی خوب خاطرداری کی جائے، خوب اس کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے اور اس کا احترام کیا جائے۔ وہ مہمان محلوں میں نہیں، اپنے گاؤں میں جا کر جگہ جگہ پر اس کی تعریف کے ڈنکے بجاتا ہے، فلاں شخص کے گھر گیا، اتنی عزت دی، اتنی عزت دی، شاید زندگی میں مجھے اتنی کسی نے عزت دی ہوگی۔ اسی طریقے سے جب رمضان میرے پاس اور آپ کے پاس مہمان بن کر آیا، اس مہمان کا جتنا قدر کر سکتے ہیں وہ قدر کیسے ہے؟ ہماری زندگی کے معمولات ہوں، ہم نے قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی ہے، ہم نے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرنا ہے، ہم نے روزے میں گناہوں سے بچنا ہے، کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے ہیں، نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے، عبادات کا اہتمام کرنا ہے، اعتکاف کا اہتمام کرنا ہے، اور ہماری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہوگی۔ ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کریں گے۔ ساری برائیوں کا جڑ انسان کی یہ زبان بنتی ہے، دلوں کو دکھانے والی زبان انسان کے لیے ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ یہ جب ہم احترام کریں گے اس رمضان کا، یہ رمضان اللہ کے پاس جا کر میری اور آپ کی سفارش کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اللہ نے رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، جس عشرے میں اللہ مسلمان کے اوپر بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ رب ارحمہما، اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ انسان کے اوپر بڑی رحمت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہوتی ہے عام حالات میں، لیکن رمضان میں اللہ کی رحمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔